السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 23 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی تکنیکی مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کے دوران جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق امور پر پیش رفت کے لیے 4 ورکنگ گروپس قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان ورکنگ گروپس میں پابندیوں کے خاتمے، جوہری معاملات، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی، جبکہ چوتھا گروپ نگرانی اور معاہدے پر عمل درآمد کے امور پر کام کرے گا۔ ادھر لبنان کے جنوبی قصبے نابتیہ الفوقہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 شخص زخمی ہو گیا۔ واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے تکنیکی مذاکرات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر غالب کے مطابق مذاکرات کے نتیجے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے $12 ارب جاری کرنے کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تہران نے بین الاقوامی جوہری معائنوں کی اجازت دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان کے مطابق ایران کے جو اثاثے جاری کیے جائیں گے انہیں صرف امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ تو تھیں مختصر خبریں، اور اب ان کی تفصیل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے 36 گھنٹوں کے مذاکرات انتہائی نتیجہ خیز رہے، اور ان کے بقول مشرق وسطیٰ میں ایک نئے مرحلے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جسے آگے بڑھانے کے لیے مزید کام جاری رکھا جائے گا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ فریقین نے ایسا طریقہ کار وضع کیا ہے جس کے تحت آبنائے ہارمز میں بحری آمد و رفت جاری رہے گی، جبکہ توانائی کی قیمتوں میں مزید استحکام کی توقع ہے۔ ان کے مطابق خطے میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے بھی مناسب انتظامات کیے گئے ہیں، اور امریکہ اپنے اتحادیوں اسرائیل اور خلیجی ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ایران نے طویل عرصے کے بعد جوہری پروگرام کے بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معائنہ کاروں کو اجازت دینا اہم پیش رفت ہے، تاہم اصل اہمیت اس بات کی ہوگی کہ معائنے کس حد تک مکمل اور شفاف انداز میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تمام فریق طے شدہ ذمہ داریوں پر مکمل اور درست عمل کریں۔ ان کے مطابق پیش رفت کا جائزہ عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا، جبکہ متفقہ نکات سے ہٹ کر دیے جانے والے بیانات مذاکراتی عمل کے لیے سود مند نہیں ہوتے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی قیادت کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ بیان کے مطابق اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کی سلامتی کو بنیادی ترجیح حاصل رہے گی، اور اس حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہوئی ہے، اور ایران اس سلسلے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرے تو امریکہ مناسب اقدامات کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ایران وسیع پیمانے پر جوہری معائنوں اور طویل المدتی شفافیت کے لیے آمادہ ہوگا۔ اسی دوران مذاکراتی ایرانی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی آبنائے ہرمز سے متعلق مشاورت کے لیے عمان پہنچ گئے ہیں۔
محمد باقر قالیباف کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے 12 ارب ڈالر مالیت کے منجمد اثاثوں کے اجرا سے متعلق دستاویزات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آبنائے ہارموز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے رابطے کا ایک مشترکہ نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات میں لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری سے متعلق ضمانتوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اپنے طے شدہ طریقہ کار کے تحت بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا، جبکہ اس ضمن میں تمام فیصلے پارلیمان اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ حالیہ سفارتی پیش رفت کے نتیجے میں ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ بعض منجمد اثاثے بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ شام کے صدر احمد الشرا نے کہا ہے کہ ان کا ملک صرف لبنانی حکومت کی باضابطہ درخواست پر ہی لبنان میں کسی قسم کا کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے، جس میں شام کو حزب اللہ سے نمٹنے کا موقع دینے کی بات کی گئی تھی، احمد الشرا نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شامی افواج فوری طور پر لبنان میں داخل ہونے والی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شام اور لبنان کے قومی مفاد میں ہوا تو دمشق حزب اللہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے بھی تیار ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے باوجود تشدد کے واقعات جاری ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق خان یونس میں ایک گاڑی کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں امدادی کارکن میسرہ خواجہ شہید ہو گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں 1021 فلسطینی شہید اور 3000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنی جماعت کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ لیبر پارٹی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے وہ پارٹی کی خواہش کے مطابق قیادت سے الگ ہو رہے ہیں۔ کیئر اسٹارمر نے بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے کنگ چارلز سے بھی بات کی ہے اور نئے قائد کے انتخاب تک وزیر اعظم کے عہدے پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی کے لیے وہ اپنے جانشین کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ واضح رہے کہ کیئر اسٹارمر نے سن 2024 کے عام انتخابات میں اپنی جماعت کو تاریخی کامیابی دلائی تھی۔ لیبر پارٹی کی اس فتح کے نتیجے میں کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ ان کے استعفے کے ساتھ گزشتہ ایک دہائی کے دوران مستعفی ہونے والے برطانوی وزرائے اعظم کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اور اب پاکستان سے یہ خبریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا طیارہ اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر اترا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روایتی لباس سے ملبوس بچوں نے انہیں پھول پیش کیے، جبکہ توپوں کی سلامی اور پاک فضائیہ کے طیاروں کی فلائی پاسٹ کے ذریعے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اس دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت میں پاکستان کے کردار کو سراہنا ہے۔ صدر پزشکیان اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ثالثی کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد آئندہ معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق سامنے آیا تھا۔ کھیلوں کی خبریں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو جرسی میں کھیلے گئے میچ میں ناروے نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سینیگال کو 2 کے مقابلے میں
3 गोल से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के बाद नॉर्वे ग्रुप आई में 6 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हो गया है, जबकि सेनेगाल भी 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। फिलाडेल्फिया में खेले गए एक और मैच में फ्रांस ने इराक को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि डैलस में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर ग्रुप जे में पहली पोजीशन हासिल कर ली। उधर ईरानी फुटबॉल टीम ने लॉस एंजलिस में बेल्जियम के खिलाफ अपने मैच के बाद स्टेडियम के लॉकर रूम में एक हाथ से तहरीर करता पैगाम छोड़ा है, जिसमें हालिया अमरीकी मिसाइल हमलों के मुतासरीन का जिक्र किया गया था। पैगाम में कहा गया कि हज़ारों साल पुरानी फ़ारसी तहजीब से लेकर आज के जदीद ईरान तक ईरानी कौम का हौसला और अज़्म बरकरार है। टीम ने लॉस एंजलिस की मेहमान नवाजी और ईरानी शायकीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए दुनिया भर में अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील भी की। वर्ल्ड कप में ईरान के मैच अमेरिका में खेले जा रहे हैं, ताहम टीम का बेस कैंप मैक्सिको में कायम है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और अपने राय का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।